السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ آج 20 تاریخ ہے اور جنوری 2022۔ تھل کے علاقوں میں نکلے ہوئے ہیں جی۔ تو آپ دوستوں کو پچھلی ویڈیو جنہوں نے نہیں دیکھی وہ پہلے جا کے میرے چینل پہ ویڈیو دیکھیں۔ پچھلی تھوڑی سی ہے، تین ایک منٹ کی ہے تقریباً، تو وہ دیکھیں۔ اس کے بعد یہ والی ویڈیو انجوائے کریں۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، نئے ویورز ہیں، وہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں۔ یہ تھل کے علاقوں میں نہر کا، دریا کا علاقہ ہے۔ نہر کے ساتھ جو علاقہ ہوتا ہے وہ ہے، اور یہ ہریالی دیکھ لیں آپ۔ گندم کی کاشت ہو چکی ہے، سرسوں بھی پک چکی ہے۔ یہ جو یلو کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سرسوں ہے، یہ گندم ہے، اور یہ جو سامنے درخت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو مقامی زبان میں شریں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجابی میں سریں بھی کہتے ہیں، یعنی اردو میں شین بول دیں یا پنجابی میں سین بول دیں۔ اور یہ گنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری فصلیں ہیں، یہ علاقہ ہے۔ گاؤں کی زندگی کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ گاؤں میں آپ رات کو جلدی سو جاتے ہیں شہروں کی نسبت، اور جو ہے دن صبح کو آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ یعنی 5:20 پہ اذان ہوتی ہے آج کل، تو آپ لوگ اٹھ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ 5:30۔ اگر کوئی لیٹ سوتا ہے، 12 بجے سوتا ہے یا 11 بجے سوتا ہے، تو وہ 6 بجے اٹھ جائے گا۔ مطلب اس سے زیادہ جو ہے نا یہاں پہ نیند نہیں ہے۔ یہ یہاں کی زندگی آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کسی کے گھر میں چلے گئے ہیں، ڈیرے میں چلے گئے ہیں، یا ابھی آپ باہر ہی ہیں۔ میں نکلا ہوا ہوں، میرے ایک گونگا جس کو انگلش میں ڈیف بولتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، انہوں نے اپنے کسی دوست کو کارڈ دینا تھا شادی کا۔ میں نے کہا چلیں آج ان کے ساتھ ہم بھی وزٹ کرتے ہیں گاؤں کو، کیا کیسا ہوتا ہے۔ گلیاں آپ دیکھ رہے ہیں، گاؤں کی گلیاں، گاؤں کے گھر، گاؤں کے بازار بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے پیچھے بیٹھے اشارے کر رہے ہیں کہ یہاں سے ادھر جانا ہے، یہاں سے ادھر جانا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، یہ کیا نظارہ ہے جی، واہ واہ واہ۔ یہ سرسوں ہیں، یہ جو میں آپ کو یلو کلر کی بتا رہا تھا یہ سرسوں ہیں۔ اب یہ گھر دیکھیں، اب گھر کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گاؤں دیہاتوں میں چوری کا، ڈاکو کا، اس طرح کی چیز کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، تو چھوٹا سا گاؤں ہے تو اس میں سارے ایک دوسرے کو تقریباً آلموسٹ جانتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سڑکوں کی صورتحال گاؤں کی نسبت، مطلب شہروں کی نسبت ٹھیک ہوتی ہے۔ ٹھیک اس لیے ہوتی ہے کہ شہر میں اگر سڑک بنتی ہے تو اس کی لائف ہوتی ہے 5 سال 6 سال، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سڑکیں ہوتی ہیں ان پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا، سڑک اونچی ہوتی ہے، کھیت نیچے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا ٹھیک ہوتا ہے، مطلب سڑک ٹوٹنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اب نیمبو ہے، نیمبو کے یہ سارے درخت ہیں، مطلب پورا باغ لگایا ہوا ہے چھوٹے سے رقبے میں۔ یہاں پہ خواتین بھی کھیتوں میں کام کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کھیتوں میں کام کرتے ہیں، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں۔ مرد حضرات زیادہ صبح کے ٹائم جلدی اپنے شہروں کی طرف نکل جاتے ہیں کام کاج کے لیے۔ جو خواتین ہوتی ہیں گھروں میں وہ یا ایک تو گھروں کو سنبھالتی ہیں،
دوسرا وہ کھیتوں کے معاملات کو بھی سنبھال لیتی ہیں. لیکن یہ کچھ علاقوں میں ہوتا ہے, کچھ علاقوں میں مرد ہی سارا کام کرتے ہیں, عورتوں کا کام صرف گھروں کو سنبھالنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اب یہ کھیتوں کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں, مطلب جس کا رقبہ ہوتا ہے وہ اپنے رقبے میں گھر بنا لیتا ہے, وہیں پہ رہنے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ گھروں کی حفاظت کے لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ, مطلب انسان تو ہوتے ہی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے, کتے بھی رکھے جاتے ہیں. یہ خوبصورت مسجد ہے, یہ چھوٹی سی مسجد, مطلب ایک گاؤں کی آبادی کو پورا کرنے کے لیے وہاں کی نماز یہاں پہ ہوتی ہے, جماعت ہوتی ہے. گاؤں کی لائف شہروں کی نسبت جو ہے نا بہت ڈیفیکلٹ بھی ہے, آسان بھی ہے. ڈیفیکلٹ اس عنوان سے آپ کہہ لیں کہ مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پہ فیسلٹیز زیادہ نہیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر حضرات مقامی جو مطلب شروع میں اپنے شروع کی زندگی میں, جوانی کی زندگی میں وہ چلے گئے ہوتے ہیں ادھر شہروں میں نرسنگ کے کورسز وغیرہ کرنے کے بعد پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے وہ اچھے MBBS ڈاکٹر کے سارے کام کرتے ہیں. آپریٹ وغیرہ بھی کچھ علاقوں میں کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو بخار, کھانسی, نزلہ, زکام, چوٹ, کسی کو کچھ چوٹ لگ گئی تو اس کے جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا, فرسٹ ایڈ کہہ لیں, وہ مقامی ڈسپینسر نما MBBS ڈاکٹر ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تک. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, یہاں کے لوگوں میں قوت مدافعت جو ہے نا وہ شہروں کے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ لوگ سارا دن مٹی میں بیٹھتے ہیں, مٹی میں کھیلتے ہیں, مطلب مٹی میں ہی زیادہ ان کا ٹائم گزر بسر ہوتا ہے کھیتوں کی وجہ سے. پکی سڑکوں کا جو نظام ہے وہ یہاں پہ گاؤں کے اندر بہت کم ہوتا ہے, گاؤں کے ارد گرد جو علاقے ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی جو سڑکیں ہوتی ہیں, یہ جو کچی سڑکیں ہوتی ہیں, یہ بھی مطلب گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ کردہ جو سڑکیں ہوتی ہیں, سرکاری جگہ پہ نہیں ہوتی. یہ والی سڑکیں لوگوں نے اپنے رقبے سے اپنے کھیتوں میں چھوڑی ہوتی ہیں, اپنی آمد و رفت کے لیے, اپنے مطلب سہولت کے لیے. جب ان کا دل کرے اس کو بند کر دیں, جب دل کرے اس کو کھول دیں. یہ جو آپ کو چھوٹی سی یہ دھڑ اس کو کہتے ہیں, یہ گندم جب نکالتے ہیں تو اس کا جو بھوسے سے, جو پنجابی میں اس کو توڑی کہتے ہیں, توڑی کھانے والے مطلب جانور کھاتے ہیں یہ زیادہ. تو یہ گندم جب نکالتے ہیں تو اس کا اوپر سے گندم نکل آتی ہے, نیچے سے اس کا جو بھوسا بچ جاتا ہے, یہ اس کو یہاں پہ اس کو سیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 8 منٹ کی ویڈیو آلموسٹ ہو چکی ہے اور ہم بھی اپنی منزل مقصود کے قریب آ گئے ہیں. ابھی ہم تھل کے علاقے میں پہنچنے والے ہیں. یہ نیچے سڑک دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اچھا, یہ جو سائڈ پہ ہے یہ نہری نظام ہے, یہ نہر جا رہی ہے ہمارے ساتھ, چھوٹی نہر جی, اس کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں مقامی زبان میں. یہ سوا ہے جی, تو یہ سوا جاتا ہے مطلب بڑی نہر سے نکلتے چھوٹے, پھر یہ چھوٹے گاؤں سے چھوٹے کھالے یا نالا جس کو کہتے ہیں, چھوٹے کھالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. باقی آپ ویڈیو انجوائے کریں, اچھے کمنٹ پاس کریں. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ نظر, ٹھیک ہے, نہر کے قریب جو آبادیاں زیادہ بنتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پانی لینے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. قریب نہر ہونے کی وجہ سے نہر کا پانی یہ لوگ پیتے بھی ہیں, نہاتے ہیں, پیتے ہیں, وہی نہری پانی کی وجہ سے. زمین کا پانی بھی لیتے ہیں لیکن زیادہ وہی ان کا انحصار ہوتا ہے نہری پانی پہ. یہ دیکھیں کہ یہ نکل رہا ہے, یہ پاک و ہند بننے سے پہلے کے جو ہے نا نہری نظام ہے اس ایریا میں. نئی نہریں انہوں نے بہت کم بنائی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ماشاء اللہ سامنے گھر دیکھیں, یہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے پیچھے ڈھیرا ہو گیا, اس طرف رہن سو گئی ہے گائے کے آگے یہ ڈھیرا اور آگے کی طرف گھر. اچھا جی, اگلی ویڈیو میں آپ کو میں تھل کا علاقہ دکھاتا ہوں. تھل میں ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرنا اور ایک ہاتھ سے موبائل چلانا کیسا ہوتا ہے. میں پہلے اس سے آپ کو نہر دکھاتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو پہ جانا پڑے گا. اللہ حافظ.